4 ماہ ہو گئے، 4 ماہ میں کیا کیا آپ کی وزارت نے؟ 1 کلو گندم 20 روپے کا ملتا ہے۔ یہ بقایا جتنے پیسے وہ فیڈرل گورنمنٹ برداشت کر دیتے ہیں ان لوگوں کو دیتے پورے ملک میں، اسپیشلی اسلام آباد میں بھی 5 اگست کو انشاءاللہ تعالی صبح ہم نے سب کو دعوت دی کہ وہی بھی ایک واک بھی ہوگی، ایک واک ہوگی جس میں ہم نے اسپیکر منسٹر اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وزراء اور کیبنٹ کے ممبرز سب کو دعوت دی کہ آپ آ جائے۔ مجھے حیرت کی بات ہے ابھی جو ہمارا فاٹا کے مینیز ہے بول رہا ہے، میں نے اس کو کہا اسی دن کہ سب سے پہلے تو آپ بتائیں 4 سال آپ کے وہی گزر گئے، تو آپ بتائیں پروونس میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے اور مرکز میں بھی، تو آپ کو اس مرکز کی پی ٹی آئی حکومت سے کیا ملے؟ جو گورنمنٹ اس ٹائم آئی 4 سال تک عمران خان صاحب کی، اس کی کے پی میں بھی گورنمنٹ تھی اور یہاں بھی گورنمنٹ تھی، تو انفارچونیٹلی اس نے اسے بالکل پیچھے دھکیل دیا، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ اگر آپ پی ملین کی بات کرتے ہیں تو آج بھی کے پی اسمبلی میں سب سے لارجسٹ پارٹی پی ملین ہے۔ کیا فوج کو ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، صلح کر لینی چاہیے؟ ایز پولیٹیشین آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو عمران خان نے جو کچھ کیا فوج کے ساتھ وہ تو ایک انتہا کیا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان جناب امیر مقام صاحب۔ ان کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے، بڑی اس کے لیے خدمات ہیں، وزارت سنبھالے ہوئے ابھی انہیں 4 ماہ ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں آ کر اندازہ ہوا آپ کی مصروفیات کتنی زیادہ ہیں، آپ نے ان مصروفیات میں ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ اچھا، 4 ماہ ہو گئے، 4 ماہ میں کیا کیا آپ کی وزارت نے؟ جی مطلب ہے کہ ہماری جو وزارت انتہائی سینسٹیو اور حساس نوعیت کی ہے، میرے ساتھ 2 ڈویژن ہے، ایک سفران اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن اور ایک کشمیر ان جی بی ہے۔ کشمیر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر اور انڈیا کے ساتھ، اور اس طرح جی بی بھی ہے، تو ان کے مختلف نیچر کے مسائل اور وہ آتے رہے، اور اللہ کا رحم ہے کہ ابھی تک ہینڈل کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس طرح کی ایجیٹیشن شروع ہوئی، وہی سے ایک بجلی اور دوسرے چیزوں کے نام سے گندم کے سبسڈائز ریٹس پر ہونے چاہیے، دوسرے ایشو، تو اللہ کا رحم ہے پرائم منسٹر بھی ذاتی دلچسپی لے رہا ہے اور لینی بھی چاہیے۔ کشمیر ہم سمجھتے ہیں، کشمیر اور جی بی دونوں، یہ ہمارے محافظے اور بارڈر پر لوگوں نے جتنا فیس کیا اور جتنی وہی پورے پاکستان کے محافظے، وہی ایک دیوار بنے ہوئے پاکستان بقایا پاکستان کو بچا رہا ہے، تو اس حساب سے ان کی اسپیشل وہی جو کچھ ان کو مراحت مل رہا ہے۔ اسی دن کسی نے بات کی کہ پھر اگر کشمیر کو یہ مل سکتا ہے یا جی بی کو یہ مل سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ ہم نے کہا کہ ان کی اپنی ایک اسپیشل جو ہمارے ساتھ جس طرح شامل ہوئی ہے، پھر آج تک جو ہم نے رول پلے کیا، جو کچھ کیا، تو اس کی کئی پہلے تو وہی سبسڈائز اس کو گندم مل رہا ہے، فار ایگزامپل جی بی کا، تو اس سال ہم نے بجٹ میں پہلے ہم سے جو بجٹ تیار ہوا 1 سال پہلے تیار ہوتا ہے، تو اس سبسڈی کے لیے 7 ارب روپے رکھے، جب اندازہ لگ گیا تو وہی اخراجات 16 ارب آ رہے تھے۔ اس سے ایک ایشو بن گیا کہ بقایا پیسے کدھر سے نکالے، کدھر سے ڈالے، کس طرح ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو کول ڈاؤن کیا اور وہی ارینجمنٹ کر کے اور ان کو مزید وہی 16 ارب روپے پورا کیے، ان کی وہی کنٹینیوٹی رہی۔ یہ آپ کو حیرت ہو جائے گی سننے میں کہ وہی 1 کلو گندم 20 روپے کا ملتا ہے۔ یہ بقایا جتنے پیسے وہ فیڈرل گورنمنٹ برداشت کر دیتے ان لوگوں کو دیتے۔ پھر کشمیر میں اس طرح ایشو آئے، اس کو بھی وہ 23 ارب روپے پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کر کے وہی ریلیز کیے، دوسرے جگہوں سے نکال کر ان کو دے دیے، اور ہماری خواہش ہے کہ وہی جو جی بی میں پوٹینشیل ہے خاص کر منرل کا، وہ بہت زیادہ ہے، اور 1-2 دفعہ ہماری میٹنگ ارینج بھی ہوئی، پھر پرائم منسٹر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، 1-2 روز میں پھر ہوگا، ان کی وہی منرلز کی، اور اس کی میں ہر ٹائم جم سٹون سے لے کر دوسرے جو بھی آپ کہتے ہیں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ دوسری بات وہی کی جو پانی ہے، آپ کہتے ہیں کہ انڈس وہی سے آ رہا ہے، اور اس انڈس پر وہی بادشاہ ڈیم بھی بن رہا ہے۔ بادشاہ ڈیم بننے کے بعد جتنی اس پر جلدی ہو جائے ان کو سبسڈی ملے گی، ان کی بہت آسانی زندگی میں آ جائے گی۔ فی الحال بھی ہم چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پر وہی کام کر رہے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے 5 اگست بڑا اہم دن ہے، اس حوالے سے کیا آپ کی وزارت کا ارادہ؟ بالکل، یہ
اچھا سوال کیا، اور میں نے خود بھی اسی دن ایک بہت بڑی میٹنگ چیئر کی اس پر کشمیر کے، جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی تھی اور یہاں بھی ہمارے فیڈرل پارٹنر جتنے ہیں. تو وہی کہ یہ جو 5 اگست ہم بنا رہے 2019 کو، 5 اگست کو، وہ جو کشمیر کا ایک حیثیت تھا، ایک اسپیشل حیثیت تھا آکوپائڈ جموں کشمیر کا، وہ انڈیا نے فورسفلی یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کو ذبح کر کے اور اس کو بائی پاس کر کے وہی اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دی. انتہائی ظلم، اور اس کی کہ اس چیز کا پرواہ ہی نہیں رکھا. یہ تو آج کی بات نہیں، 1947 سے لے کر ابھی تک آ رہا ہے، اور کسی نے اس طرح جرت نہیں کی. مگر مودی نے اتنی جرت اسی ٹائم 2019 میں کرا کے کہ اس کی وہی حیثیت انڈیپینڈنٹ انہوں نے ختم کر دی، اسپیشل حیثیت ختم کر دی. تو وہی دن ہم اس کے بعد پاکستان میں بھی منا رہے ہیں، انٹرنیشنل بھی منا رہے ہیں، کہ وہی جو ظلم کا دن ہے اور یوم استحصال کشمیر سے منا رہے ہیں. تو اس میں ہم نے اپنے فارن جتنے ہماری ایمبیسیز ہے یا کونسلیٹس ہے جتنے بھی ہیں، ان کو بھی کہا کہ آپ اپنے اپنے ملک میں واک بھی کرے، پروٹیسٹ بھی کرے، وہی ریلی جتنی بھی ہو سکتے ہیں اپنے اپنے ایمبیسیز میں فنکشن بھی کرا دے. اور یا پاکستان میں بھی چاروں صوبے میں انسٹرکشن دیے، پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو خود بھی واچ کر رہا ہے کہ ہر صوبے سے بھی یہ سالیڈیٹی نظر آ جائے. اور یا بھی ہم پورے ملک میں، اسپیشلی اسلام آباد میں بھی 5 اگست کو انشاءاللہ تعالی صبح ہم نے سب کو دعوت دی کہ وہی بھی ایک واک بھی ہوگی، ایک واک ہوگی جس میں ہم نے اسپیکر نیشنل اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وزراء اور کیبنٹ کے ممبرز سب کو دعوت دی کہ آپ آ جائے. اور اپوزیشن کو بھی ہماری دعوت ہے کہ یہ کس طرح ایشو ہے کشمیر کہ یہ ہم سب کو اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں. ایسے سیاست سے ایک سائڈ پر رکھنا چاہیے، حکومت جس کی ہو جس کی نہ ہو، مگر کشمیر کی اہمیت ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ میسج جائے کہ پاکستان والے بھی اس کی مذمت کرتے، کنڈیم کرتے، اور ان کے دلوں میں اب بھی وہی بات ہے، اور اس پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو یو این ریزولوشنز ہے اس کے مطابق کشمیر کا حل نکالنا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا کچھ ذرا فاٹا کے حوالے سے بتائیے، فاٹا کا انضمام ایک اچھا فیصلہ رہا کے پی کے عوام کے لیے؟ نہیں، مطلب فاٹا کا انضمام کے علاوہ تو کوئی دوسرا حل تھا ہی نہیں. مطلب ہے کہ مرجر کی جو بات کرتے ہیں ایک لمبی چوڑی، فاٹا کے انضمام کے علاوہ اس لیے حل نہیں تھا کہ فار ایگزامپل ہر سٹل ڈسٹرکٹ فاٹا کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ خیبر لے لیں، پشاور میں ایک ہی بات ہے، آیت آباد اور اس کے ساتھ اٹیچ بارڈر پر وہی خیبر ہے. آپ نیچیڑی، اخان، بنو، لکی، باجوڑ، دیر جس میں جاتے ہیں اس کے ساتھ وہی فاٹا کی بارڈر لگتی ہے. تو پہلے تو وہی لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال تھی، یا انٹرنلی بھی جو کچھ لوگ یا کرتے تھے وہی جاتے تھے، وہی تو کوئی حکومت کی ریٹ کچھ ہی نہیں تھا، اس کی اپنی مرضی تھی. ساتھ ساتھ وہی اس کے لیے سب سے بڑی بات کہ ان کی جو لا والے ایشو ہے ان میں وہی ایک قانون پہلے سے مسلط تھی، اور کسی کو اپیل سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اس کی رسائی ہی نہیں تھی. تو جو وہی انصاف کا ملنا ناممکن تھا. تو وہی انصاف سب کو ملنا چاہیے. اگر پاکستان میں فاٹا کے عوام کو نہ ملے تو وہ زیادتی ہے. تو اس حساب سے، اور پھر دوسرے ایشو، مگر اس کا مقصد ضرور ہمارے تھا کہ وہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ساتھ ساتھ وہی بھی پرائرٹی ہونی چاہیے. میں یہ ایڈمٹ کروں گا انفارچونیٹلی وہ یہ سب کچھ ہو گیا 2018 میں وہی ہو گیا، اور اس کی مرجر ہو گئی. اور پھر اس کو یہ بات ہو گئی کہ ہم ہر سال 2018 کے بعد ان سی ایوارڈ سے کٹوتی کر کے مختلف صوبوں سب سے، اور 100 ارب روپے اس فاٹا کی اپنے حصے کے علاوہ ایکسٹرا اس کو دیں گے 10 سال تک کنٹینیوسلی. اس میں ڈیولپمنٹ زیادہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو یہ میں بدقسمتی کہوں گا کہ امیجیٹلی، یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر بدقسمتی سے جو گورنمنٹ اس ٹائم آئی 4 سال تک عمران خان صاحب کی، اس کی کے پی میں بھی گورنمنٹ تھی اور یہاں بھی گورنمنٹ تھی. تو انفارچونیٹلی اس نے اسے بالکل پیچھے دھکیل دیا، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا. تو اس لیے جو آوازیں بھی اٹھ رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا، تو اس کی وہی سٹیٹس بھی ختم ہو گئی یا مرج ہو گئی ہمارے ساتھ، اور پاکستان کے جو لاز تھے وہی ایکسٹینڈ ہو گئے، اور جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیے گئے تھے ان کو اس طرح آنر نہیں کیا گیا. اس سال ہم نے ضرور کوشش کی کہ اپنے وسائل ریسورسز کم ہوتے ہوئے بھی ان کا
مناسب خیال رکھا ہے، اور میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مزید خیال رکھنا چاہیے. تو کمٹمنٹ ان کے ساتھ کی، جس طرح میں نے جی وی اور کشمیر کی بات کی، سیم پوزیشن فاٹا کی بھی. وہ جو سابق فاٹا ہے وہ سارے بارڈر پر ہے افغانستان کے ساتھ. وہی جو بھی یہ آپ دیکھ رہے ہو تو ہمارے لیے بھی ایک دیوار بنی ہوئی ہے. جو بھی ٹیررزم، جو بھی افغان بارڈر جو کچھ ہوتا ہے وہی لوگ فیس کرتے ہیں سب سے پہلے. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کو بھی پاکستان کا محافظ سمجھ لینا چاہیے اور ان کو اس طرح ٹریٹ کر لینا چاہیے. تو ہم آپ سے نے جو کہا کچھ کہ ہو سکتا ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ عمران خان کے دور میں ان سے جو باتیں کی گئیں وہ پورے نہیں کی گئیں، لیکن اس علاقے کے ووٹرز کو دیکھیں وہ تو سارے عمران خان کے ساتھ، وہ تو نہیں عمران خان سے ناراض ہیں. یہ بات تو ایک اور بات ہے. یہ تو ہم بھی حیران ہیں کہ جو محنت عمران خان نے اس کی ٹیم نے کی، جس طرح لوگوں کے ذہنوں پر کام کیا، جوانوں پر کیا، اور جس طرح بھی چیزیں سامنے آ رہا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا اور فلاح اور باہر سے اور فارن سے، تو لوگوں کے ذہنوں سے وہی چیز نکال دی. ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ یار ڈیولپمنٹ کیا ہے، ڈیلیوری کیا ہے، کس نے کیا دیا کیا لیا. مجھے حیرت کی بات ہے ابھی جو ہمارا فاٹا کے منیز ہے بول رہا ہے، میں نے اس کو کہا اسی دن کہ سب سے پہلے تو آپ بتائیں 4 سال آپ کے وہی گزر گئے، تو آپ بتائیں پروونس میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے اور مرکز میں بھی، تو آپ کو اس مرکز کی پی ٹی آئی حکومت سے کیا ملے اور آپ کو اس پروونشل گورنمنٹ سے کیا ملے. اس کے ساتھ وہی جواب نہیں ملے نہ ملے. اور میں بہت انٹرسٹنگ بات لائٹ موڈ میں کہوں گا، ہمارے منیز صاحبان ہمارے قابل احترام ہیں، وہ بس ساری شور شرابہ کر کے ایک ہی منہ کو موبائل دیتا ہے کہ آپ میرا ویڈیو بنائیں، اور دوسرے نعرے لگاتے ہیں، گالیاں مالیاں نعرے لگاتے. تو میں نے 2-3 سے پوچھے گپ شپ میں ایک ہی لوگ ہے اس طرح بات نہیں. تو میں نے کہا خدا کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے امیر مقام صاحب چھوڑے، ہمارا کام ہو گیا، ہمارا ووٹر بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کتنے گالیاں دی، نعرے لگائے، وہ ہم نے ویڈیو بنائے، اپنے حلقے میں بھی بھیجی اور خان صاحب کو بھی بھیج دی، تو ہمارا کام ہو گیا. ہمیں لوگ کارکردگی پر دوڑ دیا ہی نہیں اور نہ دیتے، ہمیں اس کام پر دیتے وہ ہم نے کر دیا. تو یہ تو ایک اور چیز ہے نا. لیکن یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو میاں صاحب نے بہت سے لوگوں کو ناراض کر کے بنایا کے پی کے کا ہیڈ، اور وہ ان کے بڑے قریبی لوگ تھے، ان کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو گئے، اور اس کے بعد نتیجہ جب آیا تو نتیجہ تو کبھی بھی ایسا نہیں رہا نون لیگ کے لیے کے پی کے میں. میں یہ چیز نون لیگ کے لیے نہیں، کے پی کے ایک مختلف پالیٹکس. یہ بات بہت گہری اور سوچ کی ہے. کے پی واحد صوبہ ہے، نہ پنجاب کی طرح ہے نہ سندھ کی طرح ہے. کے پی میں تمام لیڈرشپ اب بھی دیکھتے ہیں اس کا تعلق کے پی سے. اگر آپ عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھیں عبدالغفار خان صاحب مرحوم سے شروع کر کے ابھی تک، تو ان کا تعلق کے پی سے، ان کے اپنے ایک سٹیکس ہے. اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں اور مولانا مفتی محمود صاحب کو اور اس کی ہسٹری میں جو ہے اس کے اپنے ایک سٹیکس ہے، اس کا تعلق کے پی سے. اگر آپ جماعت اسلامی کو سراج الحق صاحب اور ان کو لوگوں کو دیکھیں اس کا تعلق بھی کے پی سے، اس کے اپنے اپنے بیلٹ ہے، اس کے علاقے. آفتاب شرپاؤ صاحب ہو گیا، پیپل پارٹی کے اپنے ایک ووٹ بینک ہر جگہ ہوتا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اپنی جگہ ہے. تو کے پی کے اس طرح آپ دیکھیں تو وہی اس کی سیاست دوسرے جگہوں سے مختلف ہے. پی ٹی آئی کی اس طرح اسی کاتے میں تھا ہی نہیں پہلے، یہ تو ایک نئی چیز آ گئی تو سب سے کھینچ لیا. ابھی آپ نے بات کیا تو ہم نے نہیں، ہم تو کے پی میں اس طرح پہلے بھی اس طرح اسٹرانگ نہیں. اگر آپ، میں اتنے ماضی میں نہیں چاہتا ہوں، آپ 2002 کے الیکشن لے لیں، 2008 کے لے لیں، 2013 لیکن 18 ہزارہ کے لے لیں، بیلٹ تو آپ کی تھی نا. 18 کے لے لیں، تو مگر وہی پارٹیاں جو اتنی مضبوط تھے. اب بھی اگر آپ پی ملن کی بات کرتے ہیں تو آج بھی کے پی اسمبلی میں سب سے لارجسٹ پارٹی پی ملن ہے. اپوزیشن لیڈر بھی پی ملن سے پہلی دفعہ اتنے عرصے کے بعد. تو حساب سے وہ ڈیمیج جو سب کو کر دیا. اگر نو نشستیں ساری، تو ہماری 9 نشستیں، اے این پی کی 1 نشست ہے، اور پیپل پارٹی کی 5 نشستیں، اور جماعت اسلامی کی 1 ہی نشست نہیں ہے. تو اگر آپ اسی فارمولے سے دیکھیں تو وہ تو سب کے ساتھ کیا ہے کہ نہیں کہ پی ملن پل بھی ایگزسٹ کر دیا اور دکھا دیا. نواز شریف صاحب ناراض ہوئے تھے رزلٹ پہ؟ نہیں، نواز شریف صاحب کے پاس سب چیزیں سامنے ہیں. ہماری ناراضگی اور بیکاری تب ہوتی کہ ہم ان دوسرے پارٹیوں سے، اگرچہ ہم ان کے سٹیکس ہم سے زیادہ ہے، یہ بے شک نو ڈاؤٹ، اے این پی کی بھی وہی زیادہ سٹیکس ہے، مولانا صاحب کی بھی ہے، جماعت اسلامی دوسروں کی بھی ہے. اگر ہم ان سے بھی اتنے زیادہ نیچے آتے تو ضرور بات ہو سکتی تھی، مگر وہ چیز تو سب پر آ گئی، سب نے دیکھ لیا. آپ تو کو یہ پتہ نہیں پارٹیکولرلی پی ملن کے لیے نہیں آئی، سب کے لیے آئی، مگر ہم نے پھر بھی اپنے وجود کو زندہ رکھا. یہ بھی بڑی بات ہے. میں اپنے ورکروں کو
ووٹر سپورٹر کو داد دیتا ہوں کہ پھر بھی پیویلین کو زندہ رکھیں۔ آپ کو پتہ تھا کہ نواز شریف الیکشن سے پہلے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ نہیں مطلب ہمیں الیکشن سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا، یہ ہم سارے دیکھ رہے تھے کہ بالکل، اور ہمیں یہ امید بھی نہیں تھی جو نتائج آ گئے۔ میرا امید تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم 2/3 میجارٹی لیں گے، 2/3 نہیں ہوا سمپل میجارٹی لیں گے ان حالات میں، مگر جو رزلٹ آیا آپ کے سامنے اس میں زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب پھر یہ ضرور بات کہ اس طرح مخلوط حکومت ہے، ایک قسم کی پیپل پارٹی اور ہم کی مشترکہ گورنمنٹ ہے، کئی چیزیں ہمیں ملے، چند چیزیں ان کو ملے، جو آئینی عہدے صدر کا ہو گیا، چیئرمین سینٹ ہو گیا، ایون ہمارے کے پی میں گورنر ہو گیا، پنجاب میں گورنر ہو گیا، تو یہ تو ہم یہ اسی لے دو کی ہے، یہ اس کو دیا، یہ آپ کو دیا۔ تو ان حالات میں پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ کے لیے یہ پر آسان نہیں تھا کہ اس میں وہ ٹیک اوور کرے اور اس طرح مخلوط حکومت کو چلائے۔ مانسیرا میں نواز شریف صاحب کی ہسٹری ہے، آپ نے دیکھا ہے، ہمیشہ ہے جو 2/3 میجارٹی ہے اور مانسیرا میں میاں صاحب ہارے تھے، ہروایا گیا۔ نہیں مطلب میں اسی پر کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو آپ کو ایز اے ہول کہہ دیا کہ ایز اے ہول جو ویو تھی وہ ویو، اگر آپ یہ کیا تک بنتا ہے، آپ ہزارہ موٹر وے پر ٹریول کریں اور دیکھیے تو لوگ نواز شریف کو دل سے دعائیں نکلتے ہیں، اور میں تو پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہزارہ موٹر وے تو اس طرح ایک شاہکار ہے، پوری دنیا کی موٹر وے سے بہتر ہے۔ آپ یورپ میں جائے، امریکہ جائے، کدھر جائے موٹر وے پر چلے، اتنی خوبصورتی نہیں، کتنی شوق سے اس نے بنائی، اور کتنی میں نے بقایا ساری چیزیں چھوڑے۔ آپ ہم اپنا بات جاتے رہے 5 گھنٹے لگتے تھے، ابھی آپ یہاں سے نکلے 2 گھنٹوں سے کم ٹائم پر ملتے۔ ہری پور سے لوگ اپنی نوکری کے لیے آتے ہیں اور شام کو پھر چلے جاتے ہیں، مانسیرا کو، دوسری جگہوں کو۔ تو اس سے دینے کی اگر آپ ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ڈیلیوری کیا ہو سکتی ہے جو نواز شریف صاحب نے کی اور اس بیلٹ میں کی؟ یہ تو اور جو چیز لوگوں کی، ہمارے جوانوں کی، اور اس کی ذہن اس طرح کرا دیا گیا، اور اس کی ذہن میں ایک عجیب سی بات، وہ نہ کارکردگی کو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کسی کا اس کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں کہ اس نے کیا کیا نہیں کیا، بس ٹھیک ہے ہمارا ووٹ ان کا ہے، بس آتے ہیں، نہ کسی کو سنتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ آرگومنٹ سے بات کرتے ہیں۔ بات تو دلائل کی ہوتی ہے نا، ایک وہی بیٹے ایک ہم بیٹے، ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ من کر دیتے ہیں ان کی سنتے ہیں، جتنے وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، اسی پر یقین کرتے ہیں۔ اگر اس نے کہا امریکہ نے سازش کیا تو سب نے کہا بہت اچھا، اس نے سازش کیا، سارے وہی نعرے لگاتے رہے۔ اب اگر امریکہ اس کے ساتھ ہی کھڑے اور کانگریس ریزولوشن پاس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اگر اس نے فوج کی باتیں کی، پہلے کیا کیا باتیں نہیں کی، یہ ہمارے سامنے ہمیں میاں صاحب نے پہلے کہتا ہے کہ یہ باپ کی جگہ ہے، یہ فلاح کی جگہ ہے، پھر کہتا ہے جانا ہو رہے اور فلاح ہے، سب کے سامنے کیا نہیں ہوا، اور جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف کیا احتجاج دھرنے کیا نہیں ہوا، اور آخر میں نوبت 9 مئی تک آئی۔ مگر اس کے جو ووٹر سپورٹر ہے آج تک اس کو احساس ہوگا، ابھی ہو گیا ہے، میں اسی بات پر آنا چاہتا ہوں۔ آج ہی کی خبر ہے، آج ہی کی خبر ہے۔ ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کیا ہو گیا۔ آج یہ ہے کہ چند ہفتے پہلے باجوڑ میں انتخابات ہوئے، ابھی لوگوں کی مائنڈ چینج ہو رہی، یہ ہوگا۔ باجوڑ میں انتخابات ہوئے، اس سے پہلے وہی سیٹ پی ٹی آئی نے جیتی تھی، صوبائی اسمبلی کی بھی اور قومی کی بھی۔ صوبائی اسمبلی پر انتخابات ہوئے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی ہار جائے گی۔ 38,000 ووٹ پول ہو گئے، یہ ریکارڈیں نکالے، 38,000 پول ہو گئے، پی ٹی آئی کے امیدوار کو صرف 3,500 مل گئے، اور وہی فرسٹ وہ جو این پی کا بنا تھا وہ جیتا، سیکنڈ وہ گورنر صاحب کا بیٹا آ گیا، تھرڈ جماعت اسلامی، اور یہ تو اس کی وہی جو اس نے 28,000 ووٹ لیے، 28,000 3,000 پر آ گئے۔ تو اس طرح ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو ریئلائز ہوگا کہ انہوں نے دیا کیا اس ملک کو اور دے کیا سکتا ہے، مگر ٹائم لگے گا ضرور۔ کے پی کے میں ایک دفعہ بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر دہشت گردی کے واقعات ہونے لگ گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب یہ واقعات تھم گئے تھے، رک گیا تھا، تو یہ جو سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ان کو واپس لا کے ادھر بسایا، تو اس کی وجہ سے ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں ٹو بی ویری فرینک، یہ بات چونکہ میں خود شکار رہا دہشت گردی کا، اور میں نے اسی دن جو میڈیا ٹاک کی اور پریس کانفرنس میں بھی میں نے کہا کہ اگر دہشت گردی کے حساب سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں بھی کوئی مجھ سے زیادہ شکار نہیں ہوا، صرف کے پی میں نہیں، پاکستان میں کسی پر 7 اٹیک، 4 سوئسائڈ اٹیکس، اتنے لوگوں کی شہادت ہے۔ میرا جس بیلٹ سے تعلق ہے، ملاکنڈ ڈویژن، سوات، شانگلہ، ہم آئی ڈی پیز بنے، صاحب نے سارے
گھر بار چھوڑ کر باہر آ گئے اور کیا کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوا، سب کچھ یہ آپریشن ہے فلاں فلاں. مگر یہ بات اکثر میں کہتا بھی ہوں کہ کم از کم اس ایک چیز پر ہماری سٹانس ڈیوائیڈڈ نہیں ہونی چاہیے. امن اور پیس پر اور دہشت گردی کے خلاف بات کرنے دی. ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا اور اپنی سیاست وہی کہ ہمارا ووٹ اور سپورٹر ہمیں ووٹ کم ملیں گے زیادہ ملیں گے، ہمیں یہ بات کر لینی چاہیے. یہ بات ہے کہ وہی قوم میں ہم نے وہی اویئرنیس پیدا نہیں کی، اس میں ہم فیل ہوئے کہ ہم اپنی قول فعل کی تضاد سے ہم فیل ہوئے کہ ہم ایک بات کرتے عمل نہیں کرتے، دوسری بات کرتے. اور اس میں پی ٹی آئی نے جو رول پلے کیا ہمیشہ بہت کمزور رول پلے کیا. اس حکومت میں بھی آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے تو اپنا کہا کہ میں دفتر بھی دوں گا، فلاں چیزیں. تو اس طرح باتیں اسی زمانے سے آ گئے تو اس کا نقصان پورے ملک کو ہو گیا، پورے صوبے کو ہو گیا. اب بھی جس طرح سٹانس ہو اسی پر ہمیں ایک کلیئر کا سٹانس دینی چاہیے کہ سب سے پہلے پیس امن کے لیے چاہیے کہ آپ دہشت گردی کی مخالفت کے اور ایک ہو کر کریں. وہ یا میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا کوئی بھی ہے، جو بھی ہے اسی کام میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اس کی اپنی ایک ڈیوائیڈڈ سوچ ہے، اس طرح سوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ میں کہتا ہوں کہ اس پر آپ کو جو قیمت ادا کرنے پڑے مگر ایک کلیئر کٹ سٹانس ہونا چاہیے کہ کم از کم یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے کہ قوم میں اس طرح ڈویژن نظر آئی. تو یہ چیز جو ہم کے پی کے لوگ اس کا شکار ہے، پھر ہم کے بعد بلوچستان کا شکار ہے اور اس کو فیس کر رہے، آج تک فیس کر رہے. تو یہ اسی وجہ سے ہماری ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ سے کہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ نہیں رکھا. ابھی پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ آپریشن عزم استحکام، اس کا نام آپریشن ویسے ہی رکھ دیا گیا. یہ آپریشن نہیں ہے، ایک اسٹریٹجی ہے. گریجولی لوگوں پہ کام کیا جائے گا اور ملک سے دہشت گردی ختم کی جائے گی. آپ نے خود بھی سفر کیا دہشت گردی سے، آپ اس علاقے کے بھی ہیں. لیکن جو آج کل وہاں پہ حکومت ہے کبھی کبھی اس کے خلاف کوئی بیان دے دیتی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب. تو یہ کیسے اسٹریٹجی امپلیمنٹ ہوگی اگر یہ لوگ اس طرح کرتے رہیں گے؟ نہیں مطلب اسی پر بھی ہم نے بات کی، جو اس نے بنوں میں تقریر کی. ہم نے کہا کہ یہ بات تو کلیئرٹی آئی، سب کے سامنے آ گئی جب ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی اور تفصیلی بات کی. ہم نے بھی پوچھا، ہمارا تعلق وہی سے. علی امین صاحب نے ایک دھماکہ فیس نہیں کیا اور ہم نے کئی فیس کیے. اس کا کوئی واقعہ اور اس میں آگے میں جان نہیں چاہتا ہوں. آپ پروگرام میں کئی باتیں جو میں کہہ سکتا ہوں وہ نہیں کہنا چاہتا. ہمارا میں تو فیس کیا. اگر اس طرح بات ہوتی، جو آپریشن ہمارے ذہنوں میں کہ آپ آئی ڈی پیز بنے، اپنے سر گھر بار چھوڑیں گے، خالی کریں گے، یہاں سے نکلیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پھر تو ہم سارے اس کی مخالفت کر دیں کہ اس ٹائپ کی نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیں تو ڈے ون سے بتایا کہ یہ سچ طرح بات نہیں. وہ تو وہی بات ہے جو پہلے نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے اے پی ایس کے واقعے کے بعد کہ وہی روٹین کے انٹیلیجنس بیس آپریشن جہاں مقامی پولیس وہ نہیں کر سکتا ہے تو فوج کہتے ہیں کہ آپ بھی سپورٹ کریں. تو وہ کرتا چلا آ رہا ہے آج تک. تو وہی کنٹینیوٹی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو جب اس کی وضاحت ہو گئی اور یا ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا وہ سے آپ کھلوانا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی اپنی تقریر میں کہا، پھر وہی آپ کی کے پی کے پیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں کور کمانڈر بھی تھا، اس نے بھی وہی بات کی ایگزیکٹلی. تو پھر اس کے بعد میں جو کہتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک چیز پر سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد جب ساری باتیں ہو گئی، کلیئر ہو گئی، تو پھر آپ جلسے میں کہتے ہیں یہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، فلائے تو کیا میسج پھر دینا ہے؟ وہ بات تو کلیئر ہو گئی نا. پھر آپ کو وہی بولنا چاہیے تھا کہ ہم مطلب ہے کہ یہ اس طرح جو آپ کے ذہنوں میں اس طرح بات نہیں ہے اور یہ جو دہشت گرد ہے ہم سب کے دشمن ہیں. اس کے خلاف کارروائی جو ہماری بس میں ہو ہم کریں گے اور اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم فوج کو کہیں گے. اور میں فار ایگزامپل یہ اگر علی امین صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے پوری فوج نکال دیجیے، یہ جائے وہی کوئی کارروائی نہیں کرے، نہ بارڈر پر کرے گا جو ہمارے افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اور جتنے کسی جگہ نہیں کرے گا، آپ کا کوئی کام نہیں ہم کریں. تو میں اسے سوال کرتا ہوں کہ ریٹین کر جائے گا پاکستان کا جھنڈا ایک ہفتہ؟ یہ خود جواب دے. میں اس سے کرتا ہوں کہ ہو گیا یہ سارے وردی والے چلے جائے خاکی، آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سے کوشچن کرتا ہوں، آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہفتہ پاکستان کی جھنڈا ریٹین کریں گے؟ جب دل سے اندر سے آپ سمجھتے کہ بات اس طرح ہے تو پھر اس کو سیاست کی نظر کرنا اور اس طرف جانا، اپنے لوگوں کو غلط باتیں بتانا، اپنے قوم کو گمراہ کرنا. میں جو کہتا ہوں کہ اگر بات ہوتی میرے خلاف بھی لوگوں نے، میں نے کہا یار سب سے زیادہ تو میں سفر ہوں، میرے خاندان، میرے فیملی، میرے لوگ.
اگر اسی بات ہوتی تو میں تو اسی ٹائم آپ کو اسمبلی آ رہے جو 2008 کی اسمبلی تھی، میں اپوزیشن میں تھا، میں نے تو ڈیلی ایک دن ہی نہیں چھوڑا کہ جب ان لوگوں کی بات ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح بات تو ہے نہیں. جب ہم اس بات پر کنونس ہے کہ سچ اس طرح کوئی چیز نہیں ہو رہا ہے اور صرف ملک کو ریٹ قائم کرنے کے لیے اور اس کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ بیس پر کام ہو رہا ہے، اس کو سپورٹ بھی کریں اندر سے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اگر آپ اسے خود اکیلے میں پوچھے کہ ٹھیک ہے بس جاتے، کور کمانڈر اس کو کہے کہ بس ٹھیک ہے، بس آپ خود چلے، ہمارا کوئی کام نہیں، ہمیں کوئی کال ہی نہ کرو، ہمارا ہے کوئی بارڈر پر جنگ لڑے وہ وہی جائے. تو پھر میں اسے سوال کرتا ہوں پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس چیز کو سیاست کی نظر کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ لوگوں کو سچ بولے، حقائق پر مبنی بات کرے کہ جو آپ کے ذہنوں میں اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اور وہ ٹارگیٹڈ بیس تو آج سے نہیں چل رہا ہے، پہلے سے چل رہا ہے اسی بیس پر. ٹھیک. آخری دو سوال. ایک تو یہ آج عمران خان صاحب کا جیل سے ایک بیان آیا کہ وہ فوج سے مذاکرات پر تیار ہو گئے ہیں. 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد جو سچویشن ہوئی 9 مئی کو جو ہوا، آپ کے صوبے میں جو کچھ ہوا، ریڈیو پاکستان پشاور کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا فوج کو ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، صلح کر لینی چاہیے؟ ایز پولیٹیشین آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس طرح شخص پر کہ اس کے کوئی ٹرسٹ کے بارے میں کیا کہوں، جس کے اتنی کنٹریڈکشن ہے اس کی سٹیٹمنٹس کی، کہ وہ ڈے ون سے کیا کہہ رہا تھا، وہ آپ کے سامنے میں نے کہہ دیا کہ باجوہ صاحب کو کیا کہہ رہا تھا، باپ کا درجہ دیتا تھا، سب کچھ دیتا تھا، اور یہ میں کڑا ہو ٹھیک کر رہے، فلاں کر رہے، جنرل فیض دوسری چیزیں. اور پھر بعد میں وہ کس طرح ریورس کر گیا، اور پھر فوج کو اتنا جو ڈیمیج کیا اس نے، جتنا نقصان پہنچا ہے انٹرنیشنلی. میں کہتا ہوں کہ جو عمران خان نے جو کچھ کیا فوج کے ساتھ، وہ تو ایک انتہا کیا ہے کہ آپ نے سارے لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کرے. اور 9 مئی کے کیا اس کا تو یہ پلان تھا کہ اتنا خون بہے گا، اگر ہم کسی کور کمانڈر کے گھر میں جاتے تو ہمیں چھوڑے گا، اتنے لوگ اتنے لاشیں گریں گے. ہم GHQ کی طرف جاتے تو ہمیں چھوڑے گا. ہم وہی جو میرا تھا ملاکنڈ سے اگر ہم IFC کی وہی دفتر میں داخل ہوتے، اس کا جو وہی میجر کرنل سارے لوگ اور فوج ہوتا ہے، اور اس کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا انہوں نے، تو اس سائڈ سے فائر نہیں کرے گا تو کتنے لاشیں گریں گے. اگر ہم اسکولوں میں وہی دیر اسکاؤٹس کے اسکولوں میں داخل ہوتے کیا ہوگا. اگر ہم وہی جو آپ نے بتا دیا PTV ہیڈ کوارٹر، وہی آپ نے بتا دیا ریڈیو پاکستان، ٹول پلازے، سارے ملک کو جام کر دے تو لوگ نکلیں گے اور ہزاروں لاشیں گریں گے اور پاکستان کی وجود ختم ہو جائے گی. اس نے تو اس حد تک کیا. اور پھر فوج کے ساتھ بعد میں کیا کیا وہ جو اس پر وہی میں اس کے بارے ہم تو وہی ٹرائبل لوگ ہیں اور KP سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان چیزوں کی میں حیران ہوں کہ کس طرح گولی ہے کہ ان کے جلسے میں اس کی آپ پڑی اور پھر نیچے اور اس کے پاؤں میں اندر چلی گئی اور خیر خیریت ہوگی، اور پھر ایک دم آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ایک جنرل نے ماری، اس کی فوج کی سازش پر مجھ پر ہوئی. اگر ایک صحافی وہی کینے میں اس کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ یہاں سے عیسائی کے لوگ ہیں، فوج کے لوگ ان کو وہی مارا. اتنی نفرت پیدا کرتے عوام میں. اگر دوسرا آپ سائفر یہ چیزیں نکالتے کہتے ہیں یہ فوج نے یہ سازش کی امریکہ کے ساتھ مل کر میرے خلاف کچھ. اگر آپ میں اس کی کوئی نہیں نہ اس کا کوئی ترجمان ہوں، مگر دل سے جو میں نے اس کو سنا ہے آرمی چیف کو، وہ جتنا سمجھتا ہے حافظ قرآن ہوتے ہوئے اور جتنی دلائل سے بات کرتے، تو اس کے خلاف آپ نے جو کمپین چلائی انتہا کر دی. اس کے فیملی، اس کے اندر کیا کہ آپ نے اتنا تو انڈیا نے نہیں کیا تھا، اتنا انڈیا نے نہیں کیا تھا جتنا اس نے کیا. تو ان ساری چیزوں کے باوجود اس طرح بندے پر کہ وہ صبح ایک بات کرتے اور شام کو دوسری بات کرتے، اس پر ٹرسٹ کرنا اور اس پر یقین کرنا اور اس کو پھر اسی طرح دوبارہ زندہ رکھنا، تو میرے خیال وہ کسی قسم نہ فوج اور پاکستان ایک ہی چیز ہے، اس کی دوسرے معنی نہیں ہے. مطلب ہے اس کے مفاد میں نہیں ہے کہ دوبارہ اس پر ٹرسٹ کرے، اعتماد کرے، اور اس کو مطلب ہے کہ اس کی وہی جرائم معاف کر دیا جائے. اصل بات یہ ہے فوج کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ بھی میں بھی کہتا ہوں، وہ نے ذاتی جو بھی کہے، مگر وہ 9 مئی کو کس طرح کوئی معاف کر دے گا کہ کیا ہوا اور کیا میسج کیا ورلڈ میں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ معاف کرنا تو پھر سب کے ساتھ کوئی انصاف اس ملک کے ساتھ نہیں ہوگی، میرا ذاتی رائے ہے. ٹھیک. آخری سوال. افواہیں اڑتی رہتی ہیں، نومبر میں سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے، نومبر میں ٹرمپ آ جائے گا، چیف جسٹس چینج ہو جائیں گے، اور بہت کچھ ہو جائے گا، یہاں پہ تبدیلی آ جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت زیادہ دیر کے لیے ہے یا نہیں؟ مطلب ہے بات کرتے آپشن کیا ہے، مطلب ہے کہ لوگ
یہ کوشچن کرانا کہ آپشن کیا ہے دوسرا. ہماری ٹھیک ہے، ہماری اپنی میجارٹی نہیں ہے، ہماری ایک مخلوط حکومت ہے، ہمارے ساتھ پیپل پارٹی ہے، ہمارے ساتھ MKM ہے، ہمارے ساتھ دوسرے وہ جو علیم خان اور یہ اور بلوچستان کی، ہم سارے مل کر ہماری ایک مخلوط حکومت ہے اور ہم چلا رہے ہیں. تو آپشن کیا ہے؟ مطلب ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج لانا ہے تو کس طرح لائیں گے، یہ کوئی بتائے کہ یہ لوگ مطلب ہے کس طرح ہوں گے اور کس طرح ہوگا. اور دوسرا کیا آپشن ہے کہ کیا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم میں دوسرے دوبارہ ری الیکشن میں جائے، ان کے ریسورسز وسائل اور بات کون سی اس طرح ہے کہ اسی میں جائے. تو مجھے یہ لگ نہیں رہا یہ باتیں آرے کرتا ہے اپنے پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے. انہوں نے PTI والوں نے اعلان کیا ہے، میں اس دن اس کے لیڈر کو سن رہا تھا کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، الیکشن ہوگا 2 مہینے بعد. اس کو اپنے ورکر کو زندہ رکھنے کے لیے اس بات کے لیے. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ ملک کے انٹرسٹ اور مفاد میں بھی ہے یہ سسٹم چلے گا. اپنے 5 سال پورے کریں گے. میں یہ نہیں کہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ میرا ذاتی بھی تعلق ہے اور اس کے کیبنٹ کا بھی ممبر ہوں، مگر اللہ حاضر ناظر میں نے اپنے کیریئر میں اتنا محنتی انسان جتنا محنت وہ کرتا ہے، اور وہ سیاست کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اس میں سیاسی پہلے بھی ہمیں کتنا نقصان ہوا PDM کی گورنمنٹ میں، سیاسی طور پر ہمیں لاس ہوا، نقصان ہوا، اور ہم نے دوبارہ ہماری وہی جانیں اور اس سے بننے سے وہی لوگ زندہ ہو گئے. مگر ملک کو بچانے کی آج بھی وہ بات کرتے ہیں تو پہلے ملک کی بات کرتے ہیں. ہمیں بھی کہتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں بجلی کا یہ فلاح کا یہ، تو وہ سب سے پہلے ملک کی بات کرتے. تو اسی طرح ملک کے لیے ایک درد رکھنے والا پرائم منسٹر اور پھر اتنے محنت کرنے والا پرائم منسٹر. اصل بات محنت کی ہے کہ آپ صبح سے لے کر رات تک محنت کرتے ہیں تو بہت مشکل سے. اور اس طرح میں عاصم منیر صاحب کو جو میں نے دیکھا ہے وہ آج کی ہے، اس کا کیا کام ہے SIPC کے لیے کہ وہی سے باہر انویسٹر آئے، سعودی میں جائے، UAE میں جائے، چائنا سے بات کرے، فلاں سے کرے. اور اس طرح ایک کمپوزیشن ان کی وہی ٹاپ پرائرٹی کے ملک ہم سب کا ہے. کسی کے ساتھ وردی خاکی ہے، کسی کے ساتھ دوسری ہے، مگر ملک پاکستان سب کا ہے. تو اس طرح ٹیم ملنا اور کام کرنا. میں اس سے پوچھتا ہوں عمران خان سے، ہمارے تو ابھی 4 مہینے ہو گئے اور حکومت کی پراگرس پوچھتے ایک لمبی لسٹ، وہ تو وہ دے رہے ہیں اور ساری دنیا بھی دیکھ رہے ہیں. مگر عمران خان کے 3.5-4 سال میں کیا اس نے کوئی 2 گھنٹے کام کیا ہے؟ یہ وہ بتا سکے. اس کے سٹاف، اس کے پرسنل سٹاف سے پوچھے. میرے ساتھ ایک PSO تھا جب میں PM سیکریٹریٹ میں اسی زمانے میں بیٹھتا تھا، جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھا، میں اس زمانے میں بھی وزیر تھا. تو میں نے اس سے گپ شپ لگایا، پھر اس کے ساتھ تھا. میں نے کہا کیا خان صاحب کیا کر رہا ہے یار میں کوئی فائل آج تک خان صاحب نے کھولا ہی نہیں. جب آتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے کہتا ہے اعظم خان میں اعظم لے آؤ، کوئی سائن ہے کہ میں سائن کروں؟ تو اعظم جگہ بتاتا ہے، وہی سائن کرتے ہوئے پھر چلے جاتا ہے. تو ایک طرف تو وہی پرائم منسٹر، یہ تو ہماری بدقسمت یہ قوم دیکھتے نہیں. اور دوسرا تو شہباز شریف صاحب کی کہ کیڑے سے کیڑے نکالتے ہیں، صبح سے دیکھ کر شام تک ہر ایک بندے سے پوچھتے، ہر ایک بیوروکریٹ سے پوچھتے، ہر ایک وزیر سے پوچھتے کیوں نہیں کیا، آپ جواب دیں، آپ کو کرنا ہے. ٹارگیٹس دیتے کہ اسی ٹائم میں آپ کو رپورٹ دینا ہے، حاضر ہونا ہے. تو ملک اس طرح ملکی مفاد میں سیاست آنی جانے والی چیز ہے. کوئی پرائم منسٹر ہوگا، کوئی کیا ہوگا. ہم نے بہت چیزیں کبھی اپوزیشن میں بھی رہے، حکومت میں بھی رہے، وہ اور بات ہے. مگر اس طرح لائلٹی اور دل لگا کر اور محنت کا جذبہ رکھ کر پاکستان کو ملنا میرے خیال میں بہت مشکل ہے. اگر یہ ہم نے گوا دیا تو پاکستان کے لیے کوئی دوسرا چانس ہوگا ہی نہیں. اتنے محنتی انسان وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور سیاست بعد میں رکھتے ہیں، ملک کو آگے رکھتے ہیں. یہ ہم نے پہلی دفعہ تھا. ہمارے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، سب سے زیادہ میرے ہوتی ہے کہ میں ایک پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں، صبح کو 10 دفعہ میری لڑائی ہوئی ہے. میں کبھی اسے بات ہی نہیں کرتا ہوں مہینے. اسے ناراض ہو جاتا ہوں کہ یار ہم پارٹی کس طرف چلائے. وہ مجھے یہ کہتا ہے امیر مقام آپ کی اپنی بات ہے مگر ملک کا سوچے. میں کہتا میرے ورکر ہے، فلاح ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، یہ نوکریوں کا اس طرح ہے، دوسرے اس طرح ہے، ڈپارٹمنٹس اس طرح ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اور ہمیں ملک کا سوچنا ہے. تو میں کہتا ہوں دل سے یہ بات کرتا ہوں کہ اس طرح بندہ محنتی مشکل سے ملے. بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بڑی نواز.